السلام علیکم، میں معصوم فاطمہ ایک بار پھر ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا واقعہ بتاؤں گی۔ ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ نبوت کی ادائیگی، تبلیغ اسلام اور اللہ کا پیغام خالق خدا تک پہنچوا دینے کی گواہی میدان عرفات میں مجمع عام سے لی، اور اس گواہی پر پھر خود اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہے۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۃ الحسنہ کا یہ بیان ہمارے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرماتے ہیں۔ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام باقر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی بابت پوچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا، بیٹے، واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ کر رہے تو 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کروایا کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے آ کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آواز تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ آخرکار مدینے سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہو کر زوال خلیفہ کے مقام پر پہنچا اور اس دن قافلے نے اسی مقام پر قیام کیا۔ دوسرے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال خلیفہ میں نماز پڑھی، پھر آپ اپنی کسیہ اٹھنی پر سوار ہوئے۔ اٹھنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قریب بلند میدان پر پہنچی۔ بیدا کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے، کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا، لہٰذا حکم خداوندی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے تھے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا تو لوگوں نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجرۃ الاسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا اور پہلے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل فرمایا۔ چاروں چکر میں معمولی رفتار سے چلیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم علیہ السلام پر آئیں اور یہ آیات تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاق کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرۃ الاسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجرۃ الاسود کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ پھر فرمایا، میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ نے اس آیات میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھیں کہ بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف نظر آنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے۔ پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقائے سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر مروہ پر تھے اور ساتھی نیچے نصب میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف وسیع کو عمرے کی وسیع طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ ہدی کا جانور ساتھ نہ لائے ہو وہ اس طواف اور وسیع کو عمرہ کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراق ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم اس سال کے لیے ہے یا اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراق ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف و وسیع کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالیں اور فرمایا، عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے، اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے، صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ احرام ختم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ فرمایا تو کیا نیت کی؟ یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں تو چونکہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر آیا ہوں اسی لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے تو جو میرے ہیں، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہدی کے اونٹ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ سب 100 کے تھے۔ سارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہدی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب ذی الحج کی 8 تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ منا کی طرف روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا جو عمرہ کے لیے احرام ختم کر چکے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار ہو کر منا کو روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا فرمائی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں کچھ دیر اور ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں
اس میں ذرا شک نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام کے حدود سے آگے نکل آئے اور میدان عرفات کے حدود میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا جائے، چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیمے میں قیام فرمایا۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسوہ پر کجاوا کس کر دیا جائے، چنانچہ اونٹنی پر کجاوا کس دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے نصف میں پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں، ناحق کسی کا خون بہانا اور ناورا طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے حلال نہیں، تمہارے لیے حرام ہے، بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن، اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے اور تم حرام سمجھتے ہو۔ خوب سمجھ لو کہ دور جہالت میں ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی ہے اور زمانے جہالت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیعہ بن حارثہ بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو بنی سعید کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان کا قبیلہ حزیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا اور دور جہالت کے سارے سعودی مطالبے اب ختم ہو گئے، اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کی سعودی مطالبات کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سعودی مطالبات ختم ہیں۔ اے لوگوں، خواتینوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنی قید نکاح میں لیا ہے اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ تمہارا ان پر خاص حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا ناپسند ہو، اس کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں، اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھے تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو، اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وصیت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا احترام کرو۔ اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جاتا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے تو کبھی تم راہ حق سے نہیں بھٹکو گے۔ یہ سر چشم ہدایت ہے، اللہ کی کتاب، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں۔ بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زباں ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نساء و خیر خواہی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور جھکاتے ہوئے 3 بار کہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیا، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کسوہ کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور سارا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گیا، جس کے سبھی پیدل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی وقوف فرمایا یہاں تک کہ آفتاب کے غروب کا وقت آ گیا اور شام کی درزی بھی ختم ہو گئی اور سورج بالکل غروب ہو گیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے اور
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بیٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آ پہنچے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی، اذان ایک ہوئی اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح صادق ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کہلوا کر نماز فجر اول وقت میں ادا فرمائی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کے پاس تشریف لائے۔ یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر دعائے تکبیر، تحلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناقہ کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سوار کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی محشر کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا، پھر محشر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے مجموعے کے پاس جا کر نکلتا ہے، پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی فرمایا، 7 کنکریاں اس پر پھینک کر ماریں، اور کنکریاں پھینکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیبی مقام سے جمرہ پر یہ رمی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کیے اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیے، جن کی قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہدیہ کے اونٹوں میں شریک فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں ایک ایک ٹکڑا لیا جائے، چنانچہ ہر ایک میں ایک ایک ٹکڑا لے کر دیگچے میں ڈال دیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شربہ بھی پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے، جو زمزم سے پانی کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ڈول نکال کر پلواؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم سے زبردستی یہ خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈول بھر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ الوداعی حج جو آخری بھی ہے اور مثالی بھی، امت کے لیے اسوۃ الحسنہ بھی ہے، اور قیامت کے لیے اہل ایمان اس نمونے پر اپنا فریضہ حج ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔